یدوں کے در کی خیرات کھا رہی ہے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں پہلے صابر بنے، صابر. اور صبر بھی ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتا، امتحان بھی مشکل گھڑی ہوتی ہے، یہ اللہ سب کو نہیں دیتا. ابھی قاری ناصر صاحب حضرت اور یہ تمام لوگ نا بلگرام شریف گئے، سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت ظلہ علیہ. آپ ایک دن فرمانے لگے بیٹھے بیٹھے، کہنے لگے اگر سیدوں پہ ستم نہ ہوتے تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے؟ ہمارا تو پریوار مدینے میں ہے نا. جن کا گھر مدینے میں نہیں وہ مدینے کے لیے روتے ہیں، تو جن کا آنگن مدینہ رہا ہو، جن کی حویلی مدینے میں ہو، جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا ہو، انہوں نے اس شہر کو کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر دور میں سیدوں کا امتحان رہا، ہر دور میں آزمائشیں رہی. ہاں ہر دور میں آزمائشیں رہی، ہر دور میں ہم ستائے گئے، ہر دور میں ہم نے ہجرت کی. کہنے لگے یہ صبر سیدوں ہی کا حصہ ہے، لیکن کہتے ہیں شکر رب کا کہ ہمیں اس امتحان میں اس نے مبتلا کیا. کتنی بڑی بات کہتے ہیں سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، فرماتے ہیں کہ شکر ہے اس کا کہ یہ امتحان ہمارا حصہ بنایا گیا ہے. کہ جتنے ظلم ہوئے ہم نے اتنی ہجرتیں کی، اتنے سفر کیے، اور کہتے ہیں جہاں جہاں ہم گئے وہاں وہاں حضور کا دین لے کے گئے. تو یہ آزمائش بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی. آپ اگر کسی مشکل گھڑی میں پھنس گئے ہیں تو پھر اپنے رب کو آواز دیں. کس کو؟ اپنے رب کو آواز دیں. لیکن رب کو آواز دیتا ہی کون ہے؟ پیٹ میں درد اٹھے تو کہتا ہائے رے ابا، ابا کے کہتا ہائے رے ڈاکٹر، ڈاکٹر آلہ لگا کے کہتا ہاتھ پھٹ گئی، ختم مسئلہ. پھر کہہ رہا اللہ، سب سے لاسٹ میں وہاں پہنچا ہے جہاں پہلے جانا تھا، جہاں پہلے جانا تھا وہاں بعد میں گیا. جب پہلا جھٹکا درد کا اٹھاتا کہہ دیتا یا اللہ، خدا کی قسم وہ ہے جو پتھروں کو زبان دے دیتا ہے، جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے. زندگی موت اس کے اشاروں کی محتاج ہے، تو نے اسے آواز نہیں دی. ہائے رے ابا. اب ابا کیا کرے؟ ابا زندگی موت کا مالک نہیں، ابا شفا اور بیماری کا مالک نہیں، مالک اللہ ہے. مالک تو اللہ کو پکارنے کی عادت ڈالی. حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا دشمن پیچھے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا تھا تدبیر ہو گئی ہے، ہم چھپ گئے ہیں، ڈر کس بات کا، ہم تو اندر ہیں. کہا فکر نہ کریں، اللہ ابھی دکھ ہو نا یہ کہہ کے دیکھنا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر دیکھنا خدا کی قسم دکھ پہاڑ برابر بھی ہونا تو چٹکیوں میں چلے جائیں گے. چٹکیوں میں اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، پکی لگاؤ محبت اپنے رب سے، پکی لگاؤ، پھر اجر ملتا ہے، پھر اجر ملتا ہے. کہہ رہے آپ مددی نہیں آ رہی، پہلے بدر میں نکلنا. کیسے نکلے؟ کچھ نہیں ہے. وہ کہتا لکڑی لے کے نکل، تیری لکڑی کو تلوار بنانا یہ ہمارا کام ہے. تیاری نہیں ہے بندہ، پہلے کہہ رہا جی دعائی کیا کریں، جب ان کی نہ ہو رہی قبول تو ہماری کہاں سے ہو جائے گی. پہلے ہی ٹھپا لگا رہے. سنیں یہ ہم لوگ جو مانگنے سے ناراض ہو جاتے، قاری ناصر کا 500 روپے دے دیو بھائی، ہے نا، ہم نے دے دیا. پھر یہ کہہ دیں 500 روپے دے دو، ارے یار قاری صاحب پھر دے دی. پھر یہ تیسری بار کہیں 500 روپے اور چاہیے تھے، تو ہم کیا ہی دیں گے کہ ہر کچھ تم بھی ہلا پانی کرو، ہماری جیب کے پیچھے کیوں پڑے. اور چوتھی بار اگر انہوں نے فون کر دیا تو ہم بولے بغیر ہی کاٹ دیں گے، ارے یار اس کا تو پیشہ ہی ہے. یہ بندوں کی عادت ہے. اور وہ کریم رب کتنا کریم ہے، جتنی بار ہاتھ پھیلاؤ اتنا ہی راضی ہوتا ہے.
جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، جتنا پکارو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، لیکن ہم نے پکار نہیں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کسی پہ ستم کرے نا مکھیا کے پاس، یہ ذرا پنچات کر دیو اور اللہ معاف کرے پنچ آنکھ مار کے میڑ پہ لٹ دیں، ڈر تھوڑی رہا یہ میں تو پنچ ہوں، آج پنچ ہے، کل عدالت میں کھڑا ہوں، ہاں آنکھ مار کے۔ اور پنچ اللہ معاف کرے کیسی پنچایت کرے بتا کہ کیا میں چل یار میڑ الٹی پدھان لوٹے پڑے، جس کی کٹی ہے اس سے کہلوایا جا رہا، کہتے غلطی ہو گئی تو کہے صاحب غلطی ہو گئی میڑ سیدھی کر لی۔ کیوں اتنا ستم کر رہے ہو یار؟ یہ اسلام ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسے انصاف کہتے ہو؟ انصاف یہ ہے، میرے نبی فرماتے لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی بھی چوری کر لے میری بیٹی سمجھ کے معاف نہیں کیا جائے گا، مجرم سمجھ کے ہاتھ کاٹے جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن بھاگ رہا مکھیا کے دورے کو، مکھیا جی لوٹ دی، پہلی بار تو مکھیا اٹھتا ہی نہ 8 بجے سے پہلے، 9 بجے آ کے کہتا کون تھا بے 8 بجے آیا تھا، نیند خراب کرا دی بے منحوس، 4 بجے اٹھنا تھا تجھے، 8 بجے اٹھ رہا۔ پھر مکھیا کہہ رہا وہاں ٹرک پلٹ گیا میرا، وہاں گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، کہہ رہا لگ رہا کسی نے کروا دیا۔ سن بھائی، کروایا کسی نے نہیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما دے، تیرے لیے تو برکتیں صبح کے وقت میں رکھی گئی تھی، تو مکھیا ہے، سرپنچ ہے، دولت والا، پیسے والا ہے، تو 9 بجے تک سوئے گا تو برکت نہیں ملے گی، کہیں گاڑی پلٹے گی، کہیں ٹائر پھٹے گا، کہیں بلڈنگ گرے گی، کہیں ہاتھ ٹوٹے گا، بچے گا کچھ نہیں۔ اگر برکتیں چاہتے ہو فجر میں اٹھ جایا کرو، خدا کی قسم بنا بھیک مانگے اللہ تیری نسلوں کے گزارے کرا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل فجر میں اٹھنا، اصل فجر میں اٹھنا، اٹھتے کیوں نہیں؟ امام اٹھاتے تو کہہ رہے ہر وقت مائک پہ بیٹھے رہو، اس کی کہیں نہیں چلتی وہ امام پہ چلاتا آ کے، عورت جوتا مار کے کہتی باہر نکل پھاڑو، وہ امام صاحب کہہ رہے مٹی صاف نہیں تیرے باپ کا نوکر ہے، یہ امام ہے امام۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ میرے ہو، بڑے سیدھے لوگ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اچھے لوگ ہو، امید کرتا ہوں امام کے حق میں بھی بہتر ہوگی، لیکن پھر بھی آگے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آخرت بچانی ہو نا تو قرآن والوں سے نہ لڑنا، یہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، آخرت بچانی ہو تو قرآن والوں سے نہ لڑنا، اس لیے کہ یہ کسی مکھیا، کسی پردھان، کسی نیتا کے وارث نہیں، یہ جس مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ مسلح کسی نیتا کی وراثت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی وراثت ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام بھی ہوتا ہے۔ یہ کون امام ہے آپ کے یہاں کے ہیں کوئی؟ یہ بھی امام ہے اور یہ بھی امام ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر کوئی انہیں 1 گھونٹ شراب پیتا دیکھ لے نماز پڑھے گا ان کے پیچھے؟ بولے منہ دیکھ کے ڈرے مت، نہیں پڑھے گا نا۔ اگر 1 لقمہ حرام کا کھاتے دیکھ لو تو پڑھ لے گا کوئی؟ اگر آپ کا امام سود لے، بیاض لے، رشوت لے، پڑھو گے اس کے پیچھے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے ہو جو مصلی پہ کھڑا ہو اس کا لقمہ پاک ہونا چاہیے، اس کی نیت پاک ہونی چاہیے، اس کا رزق پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کی زبان پاک ہونی چاہیے۔ آپ تو یہ چاہتے ہو، خدا کی قسم ان کی ہمت کو سلام، انہوں نے 5000 پہ گزارے کیے لیکن کسی سے رشوت نہیں لی، انہوں نے 3000 میں بچے پالے، کسی سے بیاض نہیں لیا، انہوں نے بچوں کو بخار کی جگہ دوا کی جگہ پانی پڑ پڑ کے پلایا لیکن کسی سے حرام کا روپیہ نہیں لیا، چٹنی سے کھا لی لیکن حرام کے مرغے نہیں کھائے، اس لیے کہ ہماری نمازیں مسلم رکھے۔ خدا کی قسم
قسم یاد رکھو جس کی نمازیں پکی ہوتی ہے اس کی دعائیں بھی پکی ہوتی ہے، جس کی نماز سلامت ہوتی ہے اس کی دعائیں سلامت ہوتی ہے۔ جو سبحان ربی اللہ کہتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے، وہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ کسی امام کا دل نہ دکھانا، اگر اس کی دعائیں بچا سکتی ہے تو اس کی بد دعائیں تمہیں برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگر آباد رہنا چاہتے ہو قرآن والوں سے پیار کرو، یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر نظر آئے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر دے بس تھوڑی سی بات سن لیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، نعرے میں وقت زیادہ نہ لگائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے میری بات سن لیں، سن لیں، اللہ سلامت رکھے۔ ناراض تو نہیں ہے بھائی کوئی؟ ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ معاف کرے، ہمارے حالات ایسے ہی ہیں۔ جمعے میں جاتے ہو؟ جمعے میں تو جاتے ہی ہوں گے یار، جمعے میں تو جاتے ہی ہوں گے نا ہم تم۔ اللہ توفیق دے، 5 ٹائم جایا کرو، کوشش کریں، کوشش کریں، دل اللہ سے لگائیں، اللہ سے دل لگائیں۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی۔ میں بس آپ سے یہ بتاتا ہوں، دل اللہ سے لگا لو، دل اللہ سے لگاؤ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے نا اللہ کہا کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ اللہ۔ ہماری قوم نا کئی لوگوں کو تو 8-8 دن گزر جاتے ہیں اپنے رب کو پکارے ہوئے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 8-8 دن، کچھ کو مہینے گزر جاتے ہیں۔ عادت بنا لو، کیا ملے گا؟ اگر میں بھی کسی کو گالی بول دوں یا کوئی مجھے گالی بول دے، اتنی تیز اثر ہوتا، ادھر سے گالی آئی ادھر سے تھپڑ، کتنی تیز اثر ہوا۔ جملے کس کے؟ یہ زبان کے نا، یہ چلی ادھر پڑ گیا کان۔ زبان سے گالی دینے کا سامنے والے پہ اتنا اثر ہوتا ہے، پھر وہ تو میرے رب کا نام ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لوگے تو دل پہ کتنا اثر ہو جائے گا، روح پارسا ہو جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، رشتے رب سے مضبوط ہو جائیں گے۔ دل ہی نہ لگ رہا نماز میں، لگے کہاں سے؟ صف میں بیٹھ کے کہہ رہے یہ کٹ گئی کہ رہ گئی؟ سارے حساب مسجد کے صف میں لگ رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اتنی نیکیاں نہیں کماتے جتنے گناہ اکٹھا کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ نہ کیا کرو یہ، وہاں بیٹھو تو استغفار کی کثرت، کلمہ شریف کا ورد، اور وقت ملے تو مدینے والے پہ درود پڑھتے رہا کرو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ آج حاجی صاحب ہمارے بیچ نہیں، لیکن لفظ حاجی، اللہ سب کو حاجی بنائے، بہت بڑی دعا ہے زندگی کی ہے۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ ہاں بھائی، سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ہاں تو جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ اللہ کرے سارے حاجی بنے اور اللہ سب کے حج کو قبول بھی فرمائے، ذریعہ نجات بھی بنائے اللہ سب کے حج کو۔ بس اتنا خیال کریں، رشتے اللہ سے مضبوط کریں۔ ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں ہم ان کو پر اپنی خبر نہ ہو۔ ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت اس شعر میں کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا ضرورت ہے بھائی پیسے کی، 1000 میں کام چل جائے ان کا تو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا،
यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई, रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के बेटे होंगे, उनके अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से। बेटियां भी दी होंगी रब ने।